رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ان میں سے ایک جہیز کی لعنت ہے. جہیز کا مطلب عربی زبان میں تیاری کرنا. دلہن کو تیاری کرتے ہیں تو عربی زبان میں حدیثوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اس زمانے میں بھی دلہن کو باقاعدہ تیار کر کے دلہا کے پاس بھیجا جاتا تھا، اور اسی سے جہیز کا لفظ عام ہوا ہے. اور جہیز جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان لڑکی کے پیدا ہونے پر افسوس اور حسرت کرتا ہے. کیوں؟ کہ اس کی شادی کا مسئلہ، اور یہ کہ اس کی شادی کے لیے اتنے لمبے چوڑے خرچ، اور مسئلہ وہی ختم نہیں ہو جاتا. اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک باپ، لڑکی کا باپ پریشان رہتا ہے. جبکہ اسلام میں شادی کے تعلق سے لڑکی پر یا لڑکی والوں پر ایک پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. جو بھی خرچ کرنا ہے وہ شادی کرنے والا لڑکا ہے وہ کرے گا. یہ اسلام کا رول ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، جس کا ترجمہ ہے کہ مرد عورتوں پر قوام، سرپرست، نگراں، ان کو ایک درجہ بڑا ہے. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض پر فضیلت دی، فوقیت دی. وبما انفقوا من اموالهم، اور وہ جو مال خرچ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی. تو مال خرچ کرنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ شوہر پر ہے، عورت پر نہیں ہے. اسلام کی خوبی دیکھیے، مرد اگر بیوی پر خرچ کرتا ہے تو بیوی کا حق ہے، شوہر پر اس کا فرض ہے. اور اگر بیوی کے پاس مال ایکسٹرا ہو اور وہ بیوی اٹھا کر شوہر پر اگر دے رہی ہے، شوہر کو اگر دے رہی ہے تو وہ صدقہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقہ کی وصیت کی تو کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا اگر بیوی اپنے شوہر پر صدقہ اگر کچھ دے تو صدقے میں شمار ہوگا، اس میں ثواب ملے گا؟ کہا کہ ہاں ضرور ثواب ملے گا، صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک کہا کہ بیوی کے پاس اگر مال ہو اور اس مال میں سے وہ زکوٰۃ دینا چاہ رہی ہے اور شوہر محتاج ہے تو وہ بیوی اس کے زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ زکوٰۃ کا پیسہ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے. یہاں تک انہوں نے کہا کیوں؟ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ شوہر پر وہ خرچ کرے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. میاں بیوی میں اگر جدائی ہو جائے، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پینے کے مرحلے میں، عمر میں ہے، اس بچے کو خیال کرنا پڑے گا. اور ایسی حالت میں اس کی ماں جو پہلے بیوی تھی ان کے نان نفقے کا وہ انتظام کرے گا اچھے طریقے سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کی ذمہ داری، لڑکے اور لڑکے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والی بہو کا خیال کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کی ضرورت پوری کریں، اس کا علاج کریں. کیا کیا ہمارے رسم و رواج، ہمارے حال. پہلی ڈیلیوری ماں کے گھر میں ہوگی، بچہ اس کا. ڈیلیوری کہاں ہوگی؟ کون دیکھے گا؟ ماں کے گھر میں. ارے استغفر اللہ، شرم نہیں آتی ہے مردوں کو؟
بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مردانیت کہاں چلی گئی؟ اللہ نے آپ کو دیا قوت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حیثیت دی، اور قرآن میں اور حدیث میں اس کا ذکر آیا، لیکن افسوس جو کرنے کا ہے وہ نہیں کرتے، اور بیوی بچے قرض پر چلتے ہیں۔ کیسے؟ مہر کس کے لیے؟ وہ تو نام کے واسطے لکھاتے نا، دینے کی تو کوئی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم نے یہاں تک دیکھا کہ بعض علاقوں میں، بعض گھروں میں ایسا ہوا کہ شوہر کا بیوی بچے سب کچھ ہونے کے بعد جب انتقال ہوتا ہے، بیوی سے کہا جاتا ہے مہر معاف کر ڈالو جی، اور بیوی نہیں میں معاف نہیں کرتی، یہاں تک بھی ہے، ایسا بھی ہوا ہے میں نہیں معاف کرتی، یہ اس کا حق ہے۔ افسوس دینے کی جگہ پر کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ لیتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی اپنی عورت سے شادی کرتا ہے کسی مہر پر، لیکن اس کی نیت نہیں ہے کہ وہ مہر دے، تو وہ زانی ہے، تو وہ زانی ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس وہ زانی کی شکل میں آئے گا، نعوذ باللہ، زنا کرنے والے کی شکل میں آئے گا۔ بتائیے، اسی لیے مہر فوراً دے دیجئے گا۔ یہ مہر معجل وغیرہ شریعت میں جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اگر انسان واقعی مجبور ہے بعد میں دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن کب تک چلتا ہے بھائی؟ زندگی بھر بچے ہو جاتے، شادی ہو کر سب کچھ ہو گیا، پھر بچے بھی ہو گئے، بوڑھے بھی ہو گئے، مہر ادا نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہاں پر مہر کی جگہ کیا ہو رہا ہے؟ عورت سے الٹا لے رہے ہیں جی، مہر تو برائے نام رکھا جاتا، اور یہ جو الٹا لے رہے ہیں، زبردستی اگر لے رہے ہیں تو بالکل حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طریقے سے اگر نکاح کا کھانا زبردستی اگر لڑکی والوں سے طلب کر رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنی خوشی سے اگر کھلا رہے ہیں، آئیے، ان کی طاقت ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن زبردستی لڑکے والوں کی طرف سے ہم لوگ اتنے لوگوں کو لائیں گے، آپ کھلائیں گے آپ، اور وہ لوگ دباؤ میں کیا کرتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ ایسی دعوت میں جانا بھی نہیں چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے مال کو اپنے درمیان باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جہیز ایک نمائش، دکھاوے کے لیے ایک لمبی فہرست ہوتی ہے،